السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ تختی نمبر 3 حرکات کا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم تختی نمبر 3 حرکات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا ہے حرکات اور کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اس تختی کی تمام قاعدوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ہی ناظرین سے میری درخواست ہے کہ جو دوست ہمارے اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئے سبق کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ محترم دوستو، زبر زیر پیش ان تینوں علامتوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے۔ اب یہ بیچ میں رکیل دکھ رہی ہے، رکیل کے اوپر زبر ہے، رکیل کے نیچے زیر ہے۔ یعنی یہ جو علامات ہے، یہ جو ہم کو نشانی دکھ رہی ہے، اگر یہ رکیل کے اوپر رہے، حروف تہجی کے اوپر رہے تو یہ زبر بن جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ حروف تہجی الفابیٹ کے نیچے آئے تو یہ زیر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ پیش ہے، تو ہم کو یہ سمجھنا ہے۔ ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور اس میں سے ایک ایک کو حرکت کہا جاتا ہے۔ ایک رہی تو حرکت، اور تینوں اگر رہے تو حرکات۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ محترم ناظرین، زبر زیر پیش یہ جلدی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اس کو تھوڑا بھی نہیں کھینچا جا سکتا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ محترم ناظرین سامعین، یہ تختی ہے، اس کو ہم کو ذہن نشین کرنا ہے، اس کو منہ زبانی یاد کر لینا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہر ایک علامت، ہر ایک نشانی کا قاعدہ اور اصول ہمارے ذہن میں رہیں گا، اور اسی کے مطابق ہم تلاوت قرآن مجید کی پڑھیں گے اور کریں گے۔ تو ایک مرتبہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ جب بھی یہ خالی ہوگا تو ہی الف ہوگا۔ اگر اس پر زبر زیر پیش کوئی حرکات ہوں گی تو پھر یہ خالی نہیں ہوگا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا۔ اس لیے یہاں پر قاعدہ کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب یہ خالی نہیں ہے اسی لیے حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ یہ حمزہ اس لیے ہے کہ یہ خالی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، زبر کو جلدی پڑھتے، جیسے حمزہ زبر با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر ر، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ظ، طا زبر طا، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر یا زبر یا زبر ی۔ محترم دوستو، ہم نے حمزہ سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی کو ہجے سے پڑھا۔ ایک مرتبہ ہم اس کو روانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ی، ی۔
محترم دوستو، اب ہم مشق کو پڑھیں گے زبر کی۔ یہ جو ہے قرآن کی مثالیں ہیں، قرآن کی مثالوں کے ساتھ ہم زبر کی مشق کریں گے تو ہم کو اور آسانی کے ساتھ زبر پڑھنا اور اس کے ہجے اور اس کی روانی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ درس، دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، دراس۔ ہجے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک لفظ کا ہجے ہوں گے، پھر دوسرے لفظ کا ہجے ہوں گے، پھر دونوں کو ساتھ پڑھیں گے، ایسے ہی تیسرے کا ہجا ہوگا، پھر تینوں کو ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک کو پچھلے والے سے ملاتے چلے جانا ہے۔ ایسے ہجے نہیں کرنا ہے، بلکہ دال زبر د، را زبر ر، سین زبر س، درس، تینوں کے ہجے کر لیے، پھر تینوں کو روانی سے پڑھ لیا۔ اس طریقے سے ہجے نہیں کی جاتے، بلکہ ہجوں کا طریقہ یہ ہے کہ دال زبر د، را زبر ر، دونوں کو ملا دیے، در، سین زبر س، تینوں کو ملا دیے، دروس۔ یہ جو اوپر نشان دکھ رہا ہے یہاں پر یہ والا، تو یہ کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس نوٹ کی نشانی ہے۔ اس نوٹ کو بتانے کے لیے یہ نشانی یہاں پر دی ہوئی ہے، تو ہم کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ دروس، وداع، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، وداع، وداع، عبد، عین زبر ع، با زبر ب، عب، دال زبر د، عبد، عبد، کسب، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب، کسب، دخل، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، بلغ، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، وجد، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، وجد، سجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد، درس، وداع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 3 حرکات کا پارٹ 1 زبر کو پڑھا، اس کی مثالوں کو پڑھا اور سمجھا۔ اس کی آئندہ ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 2 زیر اور پارٹ 3 پیش پڑھیں گے۔ اس کی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بھی تختی نمبر 2 اور 3 کو پڑھا، تو تمام ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر لوں گا، وہاں سے جا کر ضرور ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو اور سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔